الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی 32 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر سے جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کرا دو، والصالحین من عبادکم و امائکم، اور تمہاری باندیوں میں سے اور تمہارے غلاموں سے جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہو ان کا بھی نکاح کرا دو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم تنگ دست ہو، محتاج ہو، تو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہیں غنا اور مالداری عطا فرمائے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں اور سارے لوگوں کا حال جاننے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ مسلسل سورہ نور کی تفسیر سن رہے ہیں، اس سورہ نور کی تفسیر میں اللہ رب العزت نے خاص کر کے جو بہت سارے قانون اسلام کے شریعت کے نازل فرمائے ہیں، وہاں ایک سب سے بڑا بھاری قانون جو نازل فرمایا وہ زنا کی سزا کا قانون ہے۔ شریعت نے زبردست زنا کے اوپر بریک لگائی ہے۔ زنا کرنے کی اوپر جو آدمی زنا کرے ان کی زبردست سزا بیان فرمائی ہے۔ جیسے گزشتہ اس کے پہلے بتایا کہ سماج میں، معاشرے میں کوئی اگر کنوارا مرد یا کنواری لڑکی اگر زنا کر رہی ہے تو سارے بھرے مجمع کے سامنے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ دونوں شادی شدہ ہیں اور پھر زنا کر رہے ہیں تو پھر تو ان کی سزا اور بھی خطرناک ہے کہ شادی شدہ ہیں، بیوی ہے، پھر بھی زنا کر رہے ہیں تو ان کو سارے مجمع کے سامنے کھڈا کھود کے آدھا دفن کر کے ان کو پتھر مار کے ان کو مار دیا جائے گا۔
اتنی خطرناک سزا زنا کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس صورت کے اندر. اور پھر جن جن راستوں سے زنا معاشرے میں آ سکتا ہے، سماج میں، سوسائٹی میں آ سکتا ہے، ان سارے رستوں پر پہرے بٹھا دیے، روک لگا دی. اس میں ایک چیز بتائی تھی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. پھر اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا کہ عورتیں اپنے غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے آپ کو نہ لائیں، اور اپنی جو زینت کی جو جگہ ہے جہاں عورتیں سجاوٹ اختیار کرتی ہیں، اپنے آپ کو زیورات سے سجاتی ہیں، تو ایسی جگہوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے نہ دکھائیں، سوائے کہ ان محرم مردوں کے. ان کا پورا تفصیلی جو محرم مردوں کی لسٹ تھی گزشتہ تفسیر میں آ چکی. اب ایک طرف زنا کے اوپر زبردست روک، اور دوسری طرف جیسا کہ گزشتہ بتایا تھا کہ شریعت نے انسان کی فطرت میں ایک جنسی خواہش کا جذبہ رکھا ہے. یہ اللہ کی طرف سے رکھا ہوا ایک فطری جذبہ ہے انسان میں، اور اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اللہ نے جب دنیا بنائی تو اس دنیا کی اور اس کائنات کی اللہ نے ایک عمر طے کر رکھی ہے کہ کب تک مجھے اس دنیا کو چلانا ہے، مجھے کب تک اس کائنات کو چلانا ہے. اب وہ اللہ کی مرضی میں، اللہ کے اندر ہے کہ وہ اللہ اس کائنات کو کب تک چلائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توالد و تناسل کا سلسلہ یعنی اولاد کا سلسلہ جاری کر دیا. اور یہ بغیر شادی کے ممکن نہیں ہے کہ اولاد وجود میں آئے. اور اولاد کے سلسلے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایک خواہش کا جذبہ ہو. اس کے بغیر اولاد بھی دنیا میں وجود میں نہیں آ سکتی. یہ اللہ کی ایک سنت ہے. تو اسی لیے اللہ نے جو ہے یہ فطری جذبہ انسان میں رکھا ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد انسان کے اوپر جو بڑی بڑی ذمہ داریاں آتی ہیں، وہ آدمی کے اندر یہ اگر فطری جذبہ نہ ہوتا تو آدمی ساری ذمہ داریوں کو قبول نہ کرتا. صرف اسی ایک فطری جذبے کی وجہ سے، اپنی اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکاح کے بعد آنے والی ساری ذمہ داریوں کو آدمی قبول کرتا ہے. اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو آدمی ساری ذمہ داریوں کو قبول ہی نہیں کرتا کہ پھر مجھے کیا کرنا ہے ان ساری ذمہ داریوں کو قبول کرنا. اس لیے اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی ایک ودیعت ہے، ایک فطرت ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ ایک طرف زنا پر روک لگا دیں تو اس کے دو ہی راستے ہیں. یا تو جسے انسان کے علاوہ عام جانوروں کے اندر اللہ نے کوئی قانون نہیں بنایا کہ جو چاہے جہاں سے چاہے اپنی خواہش کو پورا کرے، اور انسان کے لیے بھی اگر یہ قانون نہ ہو تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان دنیا کی ساری مخلوق میں سب سے محترم ہے، سب سے عظیم الشان ہے، قابل احترام ہے. اس لیے اللہ نے انسان کے لیے ایک قانون بنایا کہ اس فطری جذبے کو پورا کرنے کے لیے ہم تمہارے لیے ایک حلال طریقہ بتاتے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ نکاح. کہ اگر تم نکاح کے ذریعے سے اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہو تو حلال طریقے سے پورا کر سکتے ہو. تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زنا کو روکنے کے لیے نکاح کا راستہ بتایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تمہارے اندر جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کرا دو. اب جیسے گزشتہ بتایا تھا کہ ایامہ یہ ایک بہوچن ہے، اییم ایک وچن، اس کی جمع ہے. اس کا ترجمہ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بے نکاح. اس بے نکاح کے اندر کنوارا مرد بھی آ گیا اور شادی شدہ مرد بھی آ گیا کہ جس کی ایک مرتبہ ابھی شادی ہوئی نہیں، کنوارے ہیں. ایسے کنوارے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی جلدی جلدی کرا دو، یہ ولیوں کو حکم دیا گیا. اور ان کے ساتھ میں وہ بھی داخل ہیں کہ جن کی ایک مرتبہ شادی ہو چکی لیکن کسی وجہ سے طلاق ہو گئی. اب طلاق کی وجہ سے دونوں بغیر نکاح کی زندگی گزار رہے ہیں تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتے. یا شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کی موت ہو گئی، کوئی ایک مر گیا، بیوی مر گئی تو شوہر اکیلے پن کی زندگی گزار رہا ہے، شوہر مر گیا اور بیوی اکیلے پن کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ دونوں جوان ہیں، تو شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی ہے کہ تم دونوں ایک مرتبہ شادی ہو جانے کے بعد پھر بے نکاحی زندگی گزارو. بلکہ آپ سیرت پڑھیں گے، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے، بہت ساری صحابیہ عورتیں ایسے ملے گی کہ جہاد میں صحابی گئے ہیں، شہید ہو گئے، اس نے دوسرا نکاح کر لیا، اس عورت نے، اس صحابی عورت نے. وہ دوسرے صحابی مرد کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تیسرا نکاح کر لیا. چونکہ اس زمانے میں، اس معاشرے میں
ایک مرتبہ نکاح ہو جانے کے بعد دوسری مرتبہ نکاح کرنے کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. اس کو معاشرے میں اس زمانے میں عیب نہیں، عیب کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ یہ تو ایک، میں نے ابھی بتایا کہ فطری جو جذبہ ہے یہ انسان کی باڈی کا ایک حصہ ہے. یہ تو سیکس ڈیوائس جس کو بولتے ہیں، ڈیزائز، اس کا تعلق انسان کے چھوٹے بڑے ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے نیک برا ہونے سے نہیں ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ نیک ہے تو اس میں خواہش کم ہے اور بہت زیادہ برا ہے اس میں خواہش زیادہ، ایسا نہیں ہے. یہ تو انسان کی باڈی کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے انسان کی باڈی میں رکھا ہے. جو بھی مرد اس دنیا میں آیا ہر ایک میں اللہ نے فطری جذبہ رکھا ہے. اب کسی وجہ سے طلاق ہو گئی یا کسی وجہ سے دو میں سے کوئی ایک مر گیا، اب بے نکاحی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے گزار رہے ہیں کہ لوگ تانا دیں گے، لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے. یہ تو گویا کہ ایک دوسرے مذہب کی طرف سے آیا ہوا ایک ہمارے اندر بھی داخل ہونے والا ایک یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ اب ایسے آدمی کو، ایسے نوجوان کو ہم تانے دیتے ہیں. اب تجھے کیا کرنا، ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ اب ایک مرتبہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے تیرا نکاح کرا دیا، ہم دوبارہ تیرا نکاح نہیں کریں گے. رشتہ دار بھی کہتی ہے کہ بھئی ہم اب ایک مرتبہ تم نے نکاح کر لی ہے، تمہاری اولاد ہو گئی، اب تمہیں نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ یہ تانا دینا یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے. ایک آدمی بڑی عمر میں پہنچ گیا ہے، بڑھاپے کی عمر میں، لیکن اس کو اگر نکاح کی ضرورت ہے تو ایسا نہیں کہ وہ خواہش کے لیے نکاح کر رہا ہے. کبھی کبھی آدمی نکاح جو ہے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بھی کرتا ہے. آپ کو ذرا میں سناؤ، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جب اللہ نے انہیں پیدا کیا کس چیز کی کمی تھی؟ ساری جنت کی نعمتیں موجود ہیں لیکن پھر بھی بے چینی ہے. کیوں؟ کہ اپنی شریک حیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت حوا کا انتظام کیا، اب دونوں خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو بعض مرتبہ ایک عمر ہو جانے کے بعد آدمی چاہتا ہے کہ اس عمر میں میری شریک حیات ہو، ہم دونوں ساتھ میں مل کر زندگی گزارے، دونوں ساتھ میں مل کر نمازیں پڑھیں، دونوں ساتھ میں مل کر جو ہے سکھ دکھ کی باتیں کریں. یہ آدمی چاہتا ہے. تو ایسے موقع پر اگر کوئی جو ہے رشتہ دار یا کوئی سماج کا کوئی آدمی یا کوئی معاشرے کا کوئی فرد اگر اسے تانا دیتا ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں گنہگار ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کرا دو. اب چاہے وہ پہلے سے کنوارے ہوں یا ایک مرتبہ شادی ہو گئی ہو اور دوسری مرتبہ ان کا نکاح کرانا ہو. بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی کے تانے کی وجہ سے، اگر وہ جوان بچی جو گھر میں ایک مرتبہ یا تو طلاق کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے یا ایک مرتبہ اس کا شوہر مر گیا بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کسی کے تانے کی وجہ سے ڈر رہی ہے اور کسی زنا میں مبتلا ہو گئی تو اس کا گناہ اس آدمی کو ملے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ایک مٹی ہوئی سنت ہے جس کو زندہ کرنا چاہیے. یہ کوئی عیب تھوڑی ہے. میں نے کہا نا کہ یہ انسان کی باڈی کا ایک حصہ ہے، فطری جذبہ، جنسی تسکین، جنسی خواہش، جس کو پورا کرنے کے لیے اگر دوسری مرتبہ نکاح کرے تو کوئی عیب نہیں ہے. یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا مزاج ہے، شریعت کا مزاج ہے. اس لیے یہ سنت کو زندہ کرنا چاہیے. اگر ہمارے گھروں میں ایسی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ترغیب دے کر نکاح کراؤ جلدی جلدی. ایک تو یہ بات. دوسری بات کہ جو پہلے سے کنوارے ہیں، قرآن کریم ان کے ماں باپ کو، ان کے ولیوں کو، ان کے وڈیروں کو بھی کہہ رہا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ. دیکھیے قرآن کا انداز دیکھیے کہ ان کا نکاح کراؤ. یعنی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے گھر میں جوان بچہ جوان ہو گیا ہے، لڑکی جوان ہو گئی ہے، اب تم یا کسی بھی کوئی بھی ریزن ہو، اگر تم دیر میں ان کی شادیاں کر رہے ہو تو پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر اس وجہ سے، ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی لڑکا جوان ہو گیا اور اس کا نکاح کا رشتہ آیا، اس کی دینداری بھی اچھی ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ تم ان کی شادی کرا دو. اگر تم ان کی شادیاں نہیں کراؤ گے وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر تم ان کی شادی نہیں کراؤ گے تو بہت بڑا فتنہ ہوگا اور بہت بڑے گناہ میں دونوں مبتلا ہو جائیں گے. دونوں کے لیے کفو حاضر ہیں، دونوں کا جوڑا تیار ہے، لیکن تم کسی وجہ سے شادی نہیں کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ دونوں میں فتنہ ہو جائے. پھر تم شادی نہیں کراؤ گے، عمر لمبی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے دونوں بغیر شادی کے ناجائز کانٹیکٹ کریں، ناجائز ملاقاتیں کریں، اور پتہ نہیں پھر کیا ہوگا جو نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے. تو ایک تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور ادھر لڑکیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نکاح کرانے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. تم خود اپنی مرضی سے نکاح مت کرو کہ لڑکی بالغ ہو گئی اب اپنی خود کی پسند کی شادی کر رہی ہے. بلکہ آج کے اندر تو یہ ایک فیشن بنا ہوا ہے خود سے سلیکشن کرنے کا.
اور پھر اگر کچھ سمجھدار ہے تو ماں باپ کو کہنے کا، ورنہ پھر خود ہی شادی کر لینے کا۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ لڑکی بالغ ہونے کے بعد اگر خود سے شادی کر رہی ہے تو ہمارے مسلک میں جو فقہ حنفی ہے اس میں تو نکاح ہو جاتا ہے لیکن مکروہ ہے، لیکن دوسرے جو 3 بڑے بڑے مسلک ہیں، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، وہاں تو بغیر ولی کے اگر لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کرتے تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو ہمارے فقہ حنفی میں تھوڑی سی رخصت ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے اگر بالغ لڑکا یا بالغ لڑکی اپنی مرضی سے اپنی پسند کی شادی کر لے، اپنے کسی ولی کو خبر نہیں دی، تو نکاح ہو جاتا ہے لیکن مکروہ ہوگا، پسند نہیں کیا، یہ ایک طرح کی بے حیائی ہے۔ لیکن یہاں میں ماں باپ سے بھی کہنا چاہوں گا اور نوجوان بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب تمہارے گھر میں بچہ یا بچی جوان ہو جاوے تو پھر تم زیادہ دیر مت کرو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ اچھا لڑکا یا اچھی لڑکی کی تلاش میں، یا اس کی پڑھائی چالو ہے اس کی تلاش میں منگنی کرنے میں، سگائی کرنے میں دیر کرتے ہیں۔ ادھر لڑکا اور لڑکی جوان ہو گئے ہیں، وہ فطری جذبہ اندر میں ابھر رہا ہے، جوش مار رہا ہے، اب ماں باپ دھیان نہیں دے رہے، پھر یہ اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں تو ماں باپ پھر روتے ہیں۔ تو ماں باپ کی بھی غلطی ہے کہ جب بچہ جوان ہو گیا تم ان کی فکر نہیں کر رہے ہو، نہیں ابھی تو پڑھائی کر رہا ہے، ابھی تو اس کی پڑھائی میں 5 سال باقی ہے، حالانکہ جوان ہو گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 12 سال کی عمر میں لڑکا علامت کے ساتھ بالغ ہو جاتا ہے، اور 15 سال کی عمر میں بغیر علامت کے لڑکا بالغ شمار ہو جاتا ہے۔ 15 سال کی عمر میں ماں باپ اٹینشن ہو جاوے کہ اب لڑکا جوان ہو گیا، اس کی نکاح کی جو ہے ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس کی مناسب کوئی لڑکی مل جائے فوراً رشتہ کر دو۔ اب ہمارے تو یہاں کہ 20 سال 25 سال 30 سال تک پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر رشتہ دیکھنے نکلتے ہیں۔ اب زندگی کا ایک عمر کا حصہ گزرتا ہے، اب کوئی نکاح نہیں ہو رہا ہے، کوئی رشتہ نہیں دے رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ان نوجوان بچے بچیاں ہیں، اسکول کا کالج کا ماحول ہے، کوئی غلط راستے اختیار کرتے تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا لڑکا علامت کے ساتھ، اور 15 سال کی عمر میں بغیر علامت کے بالغ شمار ہو جاتا ہے، کوئی علامت نہیں لیکن 15 سال ہو گئے بالغ ہو گیا۔ لڑکی 9 سال کی عمر میں علامت کے ساتھ بالغ ہو سکتی ہے، اور 13 سال کی عمر میں تو بغیر علامت کی لڑکی کو بالغ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ بالغ ہو جاوے بس ان کی عمر ہو گئی، جلدی جلدی ان کے اچھے رشتے تلاش کرو۔ ہاں رشتے اچھے تلاش کرنے چاہیے، نہیں کہ بھی جیسا رشتہ آ گیا ان کی ہم نے شادی کر دی۔ ان کے مناسب جو دینداری ہے، ان کے مناسب جو کفو ہے، دینداری ہے، اخلاق کی جو شریعت میں جو روس ہے، اس کا بھی موقع نہیں ہے۔ اگر مل جاوے تو فوراً ان کے رشتے کر دو، اور کچھ سمجھداری آ جاوے ان کی شادیاں کرا دو۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو لڑکی سمجھدار نہیں، ابھی تو لڑکا اسکول کر رہا ہے، 3 سال 5 سال 7 سال منگنی کو سگائی کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کو لے کر گھومنے جا رہا ہے۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میرا انگیجمنٹ ہوا ہے، اس کو لے کر گھومنے جا رہا ہے۔ ماں باپ خود بھیج رہے جاؤ تاکہ ان 3-4 سال کے زمانے میں تھوڑی سی ایک دوسرے سے انست ہو جائے۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہے لیکن شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ بہت سارے فتنے اس سے کھڑے ہوتے ہیں، حدیث میں ہے کہ اگر تم رشتہ نہیں کرو گے اس کے مناسب رشتہ مل جانے کے بعد تو تکن فتنۃ و فساد کبیر، بہت سارے فتنے سماج میں تمہارے گھروں میں کھڑے ہوں گے، اور بہت سارے گناہ گھروں میں زندہ ہوں گے، اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ذمہ داری ہے ہمارے وڈیلوں کی، ہمارے ماں باپ کی کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ تم میں جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو۔ آگے ایک حکم اور بھی آ رہا ہے وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت میں وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو۔ آج کے زمانے میں تو غلام بازی کا رواج ہے ہی نہیں، یہ پہلے زمانے میں تھا کہ پہلے زمانے میں جن آقاؤں کے پاس غلام باندیاں ہوتی تھی تو شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ ان غلام اور باندیوں کو اگر ان کے اندر نکاح کی طاقت ہے، یہ بیوی کا خرچہ پورا کر سکتے ہیں، مہر دے سکتے ہیں، تو ان کا بھی نکاح کرا دو تاکہ یہ بھی جو ہے ایک نکاح کے بعد گناہ کے بغیر زندگی گزاریں۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اب دیکھیے یہاں دوسرا حکم، اگر تم محتاج ہو، اگر تم تنگ دست ہو تو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہیں مالداری عطا فرمائے۔ بعض مرتبہ ایک ماں باپ بھی سوچتے ہیں اور لڑکا خود بھی سوچتا ہے کہ بھئی رشتہ ہو گیا ہے، مگنی ہو گئی ہے، لیکن ابھی میں اتنا نہیں کماتا کہ میں خود اپنی بیوی کا خرچہ پورا کر سکوں۔ اور باپ بھی کیا کہتے ہیں، اس کے پگ پہ کھڑا ہو جاؤ نا پھر ہم اس کی شادی کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی طاقت ہے لیکن تم
بھوشیہ کے مستقبل کے خدشے سے ڈر رہے ہو کہ اگر میں ابھی تو میں اکلا ہوں تو میں اپنا خود کا پکڑ خرچ پورا کر لیتا ہوں، لیکن شادی کروں گا تو پھر بیوی کا خرچہ کہاں سے لاؤں گا، پھر اس کے بعد اولاد ہوگی تو اس کا خرچہ کہاں سے آئے گا. تو شریعت اس نکاح کے اس آیت کے اندر ایسے لوگوں کو جن کی نکاح کرنے کی نیت صحیح ہے، تفسیر مظہری میں لکھا ہے نیت اگر صحیح ہے کہ اپنا آپ کو پاک دامان بنانے کی نیت ہے، گناہوں سے بچانے کی نیت ہے، لیکن ڈر رہا ہے بھوشیہ میں میرا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو ایک خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ڈرو مت، اگر تم تنگدست ہو، محتاج ہو، اس نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں مالداری عطا فرمائے. اس لیے کہ آنے والی جو آئے گی وہ کوئی اپنی قسمت تھوڑی کوری لے کر آئے گی، وہ بھی اپنی قسمت لے کر آئے گی، وہ بھی اپنی تقدیر لے کر آئے گی. بچہ پیدا ہوگا تو بچہ بھی آنے سے پہلے اپنا تقدیر اور اپنا رزق لے کر آتا ہے. تم کیوں گھبراتے ہو؟ ہر ایک کا روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے ماتھے لے رکھا ہے. ایک بیوی اگر حمل سے ہو اور شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی جب حمل سے بچے کو جنے گی تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو دودھ کیسے دے گا ماں کی چھاتیوں میں. آدمی یہ سوچے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے گا کہاں سے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو اللہ ایک ناپاک گندے قطرے سے بچوں کو اچھی شکل میں پیدا کر سکتا ہے اور اس 9 مہینے کے پیریڈ میں خون کے ذریعے سے بچے کی تربیت کر سکتا ہے، تو کیا اللہ اس غذا کے ذریعے سے ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں پیدا کر سکتا؟ اب دیکھتے ہیں جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً ماں کی چھاتی میں دودھ بھر جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ بچہ آیا آتے ہی اس کے روزی کا انتظام ہو گیا. تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نکاح کروں گا تو نکاح کے بعد بیوی بچوں کا خرچہ کیسے پورا کروں گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو اللہ اس تمہاری نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے تم شادی کرو گے، تم مالدار بنو گے، پھر تمہارے گھر میں خرچے کی کمی نہیں ہوگی. بیوی آئی تو بیوی کا خرچہ بھی اللہ آٹومیٹک پورا کر دے گا. لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی جو بھی گھر میں اولاد آئے گی اللہ اس کا خرچہ پورا کر دے گا. اللہ ایسا انتظام ہی کر دے گا. لیکن اگر تم اس نیت سے شادی نہیں کر رہے ہو تو پھر تم شریعت کے گنہگار. اصل میں ایک دوسرا مزاج ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم نے سن رکھا ہے بیان میں کہ نکاح کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، لیکن میں آپ کو ایک مسئلہ یہاں بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے، ایک لڑکا ہے، اس کو نکاح کرنے کی طاقت ہے. کیا مطلب نکاح کرنے کی طاقت کا؟ کہ شادی کروں گا تو شادی کرنے کے بعد میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا خرچہ بھی دے سکتا ہوں، گھر بھی دے سکتا ہوں، اس کے پاکٹ خرچ بھی دے سکتا ہوں، اس کی ساری ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں. اور اس کو یہ خطرہ ہے، بلکہ یہ گمان ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں زنا میں پڑ جاؤں گا، گناہ میں پڑ جانے کا مجھے خدشہ ہے. تو علماء اور مفسرین اور فقہاء فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف سنت نہیں، بعض مرتبہ نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. جو یہ پوزیشن ہے کہ نکاح کرنے کی طاقت ہے، خرچے کی طاقت بھی ہے، اور نکاح نہیں کروں گا تو زنا میں پڑ جانے کا خطرہ ہے، ایسے نوجوان کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. اب اگر نکاح نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ فرض، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسی سچویشن میں نکاح کرنا نماز کی طرح فرض ہو جاتا ہے. اب نکاح نہیں کرے گا تو پھر فرض کے چھوڑنے کا گناہ ہوا، سنت کے چھوڑنے کا گناہ نہیں، فرض کے چھوڑنے کا گناہ ہوا. اور اگر کسی نوجوان کو یہ اندیشہ ہے کہ میرے اندر نکاح کروں گا تو پھر میں اپنی بیوی پر ظلم کروں گا، زیادتی کروں گا، میرے اندر خرچے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. صرف اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہے، پھر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ مجھ سے ظلم ہی ہوگا، تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، مکروہ ہے. اور عام حالت ہے کہ نکاح کرنے کی طاقت ہے اور نکاح نہیں کروں گا تو زنا میں پڑنے کا خطرہ بھی نہیں ہے، تو یہ عام حالت میں پھر نکاح کرنا سنت، جو تمام نبیوں کی سنت ہے. اس لیے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نکاح کرنا صرف سنت نہیں ہے، بعض حالت میں فرض ہوتا ہے اور بعض حالت میں واجب ہوتا ہے، اور بعض حالت میں نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے. اس لیے اس خدشے سے کوئی آدمی اگر نکاح نہیں کر رہا ہے تو اس کو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر تم محتاج ہو، تم تنگ دست ہو، اس نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں مالداری عطا فرمائے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والے ہیں اور علیم، اللہ تمہارے حالوں کو جاننے والے ہیں. آگے دوسری آیت، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے لیے نکاح کی کوئی گنجائش رکھ دے. یعنی نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، آدمی کو خطرہ ہے کہ میں نکاح کروں گا تو میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں بیوی بچے کا خرچہ دے سکوں گا، پورا یقین ہے، یا کوئی ایسی سچویشن ہے کہ عمر ہو گئی ہے نکاح نہیں ہو رہا ہے، تو
تو اس کا مطلب اب یہ نہیں کہ آدمی پھر گناہ کے راستے پر چڑھ جاوے، میں کیا کروں، نکاح نہیں ہو رہا میرا، کیا کروں، یا ابھی تو نکاح میں 5 سال باقی ہے، 2 سال باقی ہے اور میرے اندر نکاح کی طاقت نہیں ہے، ابھی گھر کے حالات ایسے کہ نکاح نہیں ہو سکتے ہیں. تو ایسے آدمی کے تعلق سے شریعت کہہ رہی ہے کہ پھر صبر سے کام لے، ہمت سے کام لے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھے. یہ نہیں کہ پھر زنا کا راستہ اختیار کر لے، بلکہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے. حدیث میں آتا ہے 3 آدمیوں کی مدد کی ذمہ داری اللہ کی ہے. 3 آدمیوں کی مدد کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اس میں ایک وہ آدمی جو نکاح کرنا چاہتا ہے اور پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، اور نکاح نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کی نیت کیا ہے، اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. نیت صحیح رکھے اپنے نکاح کی کہ مجھے نکاح اس لیے کرنا ہے کہ میں پاک دامن رہوں. اس نیت کے ساتھ اگر اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. لیکن اگر نکاح نہیں ہو رہا ہے اور گناہ میں پڑ گیا تو پھر وہ گنہگار ہوگا. اس نے کہا کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے. اب ہمارے یہاں تو الٹا ہے، نوجوان لڑکا ہے، نکاح کی طاقت نہیں ہے یا گھر میں کوئی ماحول ایسا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے. بلکہ حدیث میں آتا ہے فعلیہ بالصوم، کہ جن کے اندر نکاح کی طاقت نہیں ہے روزہ رکھیں. اس لیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اندر میں نفس کچلتا ہے، نفس کمزور پڑتا ہے تو پھر آٹومیٹک آدمی کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو آدمی کے اندر خواہش پیدا نہیں ہوتی ہے تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. اور آج ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے کہ نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے لیکن کھانے کیسے کھانے کے، جنک فوڈ کھانے کے، ایسے ایسے ڈرنکس پینے کے، ایسے ایسے لٹریچر پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہمارے نوجوان بچے. اور پھر گھر کا وہ ماحول کا الگ سے کمرہ ملا ہوا ہے، پرائیویٹ روم ہے، پرائیویٹ موبائل ہے، پھر آدمی پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا ہے. تو بجائے ہمت سے صبر سے کام لینے کے پھر ایسی ایسی چیزیں نوجوان دیکھتا ہے کہ بجائے وہ پاک دامن رہنے کی گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ماں باپ بھی گنہگار ہوتے ہیں اور نوجوان بچہ بھی گنہگار ہوتا ہے. اس لیے ماں باپ کو بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے اپنے نوجوان بچوں کا خیال رکھیں. اگر ان کی نکاح کی طاقت نہیں ہے ان کو ایسا ماحول سے دور رکھیں، ایسے بچوں کی دوستی سے دور رکھیں، ایسے لٹریچر پڑھنے سے، ایسی جو ہے فلمیں دیکھنے سے، ایسے گانے سننے سے، ایسے کھانے کھانے سے، ایسے ڈرنکس پینے سے اپنے بچوں کو بچائیں، ورنہ پھر یہ بچے تمہارے گناہوں کے لت میں چڑھ جائیں گے. آج دیکھ رہے ہیں نشہ، نوجوانوں میں نشہ عام ہو رہا ہے، نشے کی لت میں اور پتہ نہیں کیا کیا کی چکر میں نوجوان کہاں کہاں جا رہا ہے. ان کو یہ حکم ہے کہ اپنی پاک دامنی والی زندگی گزارے جب تک شادی نہیں ہو رہی ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جب تک اللہ تمہارے لیے نکاح کی گنجائش نہ رکھے تب تک تم اپنی پاک دامنی والی زندگی گزارو. آگے ایک اور حکم، وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. یہ وہی مسئلہ ہے غلام باندھی والا، ابھی جو اوپر آیا نا کہ جو غلام اور باندھی تمہارے ملکیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ آزاد ہونا چاہے اور آزاد ہونے کے لیے مکاتب بننا چاہے اور تم ان کے اندر کوئی بھلائی دیکھو تو تم انہیں مکاتب بنا دو. دیکھیے اس زمانے میں اس کا رواج نہیں، اس لیے باتیں ہمارے سمجھ میں کم آئے گی. پہلے زمانے میں غلام باندھیوں کا رواج تھا تو، لیکن چونکہ قرآن کریم میں ایک مسئلہ ہے اس لیے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، بھوشیہ میں ایک چیز کام آ سکتی ہے. ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ شریعت نے غلام اور باندھی کا رواج شریعت نے نہیں ڈالا ہے، پہلے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. غلام باندھی یعنی داس اور داسی. پہلے قوموں میں جو جب جنگیں ہوتی تھیں اور جو جیتتا تھا وہ ہارنے والے کی سارے عورتوں کو باندھیا اور ہارنے والے سارے مردوں کو غلام بناتا تھا. پھر جب شریعت آئی، اسلام آیا، ابھی اسلام میں بھی جو جنگیں ہوئی تو اس نے اس غلامی کو صرف جائز رکھا ہے، لیکن اس کی اجازت اور اس کی ترغیب نہیں دی ہے، بلکہ جائز رکھنے کے بعد موقع موقع سے غلاموں کی آزادی کرنے کے ثواب بتایا. جیسے کفارے میں بتایا نا کہ ایک غلام آزاد کرو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. روزے کے کفارے میں آپ کو بتایا کہ اتنے غلام آزاد کرو آپ کو اتنا ثواب ملے گا. تو یہاں وہی قرآن کریم ترغیب دے رہا ہے کہ تمہاری ملکیت میں جو غلام اور باندھی ہیں، اگر وہ آزاد ہونے کے لیے تمہیں یہ کہے کہ بھئی میں مکاتب بننا چاہتا ہوں. مکاتب کسے کہتے ہیں؟ تو مکاتب کہتے ہیں کہ غلام اور باندھی اپنے آقا سے یہ کہے کہ میں کما کر تمہیں اتنے روپے لا کر دے دوں گا، اور وہ آقا اس قیمت پر راضی ہو جاوے کہ ٹھیک ہے تو مجھے کما کر اتنے روپے لا کر دے دے تو آزاد. اس کو بولتے ہیں مکاتب بنانا. تو اللہ تعالیٰ ان آقاؤں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ملکیت میں جو باندھیا ہے، تمہاری ملکیت میں جو غلام ہیں، یہ اگر مکاتب بننا چاہے اور تم ان میں بھلائی دیکھو، بھلائی کا مطلب کہ ان میں کمانے کی طاقت ہے اور پھر آزاد ہونے کے بعد یہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ تم بھلائی دیکھ رہے ہو تم انہیں مکاتب بنا دو. یہ نہیں کہ نہیں ہم تو اب اس کو ایک مرتبہ غلام بن گئے اب اس کو آزاد نہیں کریں. نہیں،
وہ آزادی کے لیے چاہ رہا ہے اور تمہیں ایک رقم دے رہا ہے تو تم اس پر کیا ہو جاؤ؟ راضی ہو جاؤ. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ مال تم ان کی آزادی کے لیے انہیں دو. تمہارے پاس کوئی زکوٰۃ کی رقم ہے، تمہارے پاس کوئی صدقے کی رقم ہے، اور کوئی غلام یا کوئی باندی آزاد ہونا چاہتی ہے، تم ان کی مدد کرو ان پیسوں سے. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اشارہ کیا ہے. آیت تو اس لیے لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس مال میں سے ان کی مدد کرو جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو بڑے بڑے چلنے والے دنیا کے اندر جو نظام ہے ان کی تردید کی ہے. دنیا میں ایک کون سا نظام پہلے چل رہا تھا؟ ایک نظام چل رہا ہے سرمایہ دارانہ نظام، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیپٹلزم، اور ایک نظام چل رہا ہے اشتراکیت کا نظام، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کمیونزم یا سوشلزم اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں نظام جو باطل ہیں جو دنیا میں چل رہے ہیں. ایک نظام جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس نظام کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو آدمی جو کچھ کما رہا ہے وہ کمانے کے بعد جو کچھ بھی اپنی ملکیت میں لا رہا ہے سارا کا سارا اس کا ہے. پوری کی پوری ملکیت کس کی ہے؟ اس کی ہے. اس لیے وہ اپنی اس دنیا کے اندر کمانے میں آزاد ہو، جس طریقے سے چاہے کمائے، چاہے حلال طریقے سے کمائے چاہے حرام طریقے سے کمائے. ہندوستان میں اور دوسرے بہت سارے ملکوں میں یہ نظام چل رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے کمانے میں آزاد ہے، مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تم روپیہ جمع کرنے میں، پیسہ جمع کرنے میں شریعت کے پابند نہیں، مذہب کے پابند نہیں، بلکہ تم اپنی مرضی سے کماؤ، اور جو کچھ تم کما رہے ہو چاہے وہ حلال ہو چاہے حرام ہو تمہارا ہے. یہ نظامی سریسر جو ہے غلط ہے یہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور انسان کو جو کچھ بھی ملکیت دی ہے اس میں انسان کو جو کمانے کا مکلف بنایا ہے اس میں انسان آزاد نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اصل مالک تو ہم ہیں دنیا کی ساری چیزوں کے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، زمینوں کی شکل میں ہو کہ جائیداد کی شکل میں ہو کہ کسی بھی شکل میں ہو، ہر چیز کے مالک ہم ہیں. لیکن ہم نے تم کو دنیا میں ایک تھوڑے سے وقت کے لیے مالک بنایا ہے. تم کو اگر ہم نے تھوڑے سا وقت کے لیے مالک بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر تم جو کچھ بھی اپنی ملکیت میں لاؤ اپنی مرضی سے لاؤ، بلکہ ہمارے قانون کے پابند ہو. ہم جہاں تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے تو اسی کو کماؤ، ہم جہاں منع کر رہے ہیں حرام ہے اس کو وہاں ہاتھ بھی مت ڈالو. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جب اللہ نے مجھے مالک بنایا ہے تو پھر میں اپنی مرضی سے کماؤں. نہیں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے خالق اور مالک ہیں. تھوڑے وقت کے لیے تم کو مالک بنایا ہے لیکن تمہیں قانون کا پابند بنایا ہے. ایک تو اس نظام کی تردید کر دی، ہر آدمی اپنے کمانے میں اپنے خرچ کرنے میں آزاد نہیں. دوسرا ایک نظام چل رہا ہے کون سا؟ کیپٹلزم، یہ سوشلزم جس کو کمیونزم کہتے ہیں. اس نظام کا حصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی آدمی کی کوئی ملکیت ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی حکومت ہے تو ساری کی ساری ملکیت کس کے اندر میں؟ حکومت کے اندر میں. ہر آدمی اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا برابر کا حقدار، یعنی کسی آدمی کی کوئی ملکیت ہی نہیں. یہ بھی پہلے زمانے میں نظام تھا لیکن پھر وہ باطل ہو گیا. تو قرآن کریم میں اس کی بھی تردید ہے کہ ایسا نہیں کہ دنیا میں کوئی آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ سارے کے ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. کہ اللہ نے ایک تھوڑے سا وقت تک لیے تم کو مالک بنایا ہے. جب مالک بنایا ہے تو اس مال میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ انسان کو، جب انسان کے اندر تھوڑا سا لالچ کا مادہ پیدا ہو جائے، بخل کا مادہ، تو انسان یہ سوچے کہ مال میرا تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اسی مال میں سے اللہ مجھے خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو مجھے اس مال میں سے خرچ کرنا چاہیے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ایک اور حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنی باندیوں کو برائیوں پر اور زنا کرنے پر مجبور مت کرو دنیاوی سامان حاصل کرنے کی غرض سے، اور بالخصوص جب کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے بڑا منافق تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کا واقعہ گزشتہ بھی آیا واقعہ عفق کے اندر، اس کے پاس 6-7 باندیاں تھیں. اس کا کام یہ تھا کہ یہ ان باندیوں کو زنا کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور پھر اس کے ذریعے سے اس نے ایک آوک کا سادھن بنایا تھا. یہ باندیوں کو لوگوں کے ساتھ زنا کرنے کے لیے بھیجتا تھا، اور اس کے ذریعے سے جو کچھ آتی تھی انکم، اس انکم سے وہ اپنا خرچہ پورا کرتا تھا. اس میں کچھ باندیاں مسلمان تھیں
جو اس اپنے آقا کو کہتی تھی، جو منافق تھا کہ ہمیں اس کام پر مجبور مت کرو، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے اندر شریعت کے اندر زنا کرنا حرام ہے، تو ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ فلاں کے پاس جاؤ اپنے جسم فروشی کے لیے، اپنے زنا کے لیے. لیکن پھر بھی زبردستی وہ منافق آقا ان باندیوں کو زنا کرنے پر مجبور کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے حکم دیا کہ جو باندیاں اپنے آپ کو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، ایسی باندیوں کو تم زنا پر مجبور مت کرو کچھ دنیاوی سامان حاصل کرنے کے لیے. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر پھر بھی تم ان کو مجبور کرو گے تو ان کی بے بسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا، اللہ ان پر رحم کرنے والا ہے. یہ وہ باندی ہے، وہ اپنی خود کی مالک نہیں ہے، تمہاری ملکیت میں ہے، لیکن تم انہیں زبردستی زنا کرا رہے ہو، تو پھر اس زنا کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن آج کل تو باندیوں کا رواج نہیں ہے. یہ اللہ معاف فرمائے، ہمارے استاد محترم نے اس آیت کے ضمن میں ایک عجیب واقعہ سنایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ سسٹم دھیرے دھیرے دنیا کی محبت کی وجہ سے آ رہا ہے کہ ہماری بہن ماں بیٹیوں کو زنا کے لیے بھیج رہی ہے. ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک مطلب فجر کی نماز کے بعد مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی جو گریجویٹ پڑھا لکھا آدمی میرے پاس آیا اور آ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مفتی صاحب میرے لیے دعا کرو کہ میرے گھر کے اندر جو ہے میری بیوی کو میں نے زنا کے لیے دے رکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز چھوٹ جائے، لیکن اب میری بیوی منع کر رہی مجھے. تو مفتی صاحب کہے کہ پہلے تو میں یہ بات سن کر چونک گیا کہ ایک مسلمان گھر کے اندر، ایک پڑھے لکھے گھر کے اندر یہ حالت، لیکن پھر اس نے قسم کھائی کہ نہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے گھر کا یہ حال ہے. ایسے تو بہت سارے گھرانے ایسے ہوں گے کہ جو اس طریقے کی دنیا کی محبت کے خاطر، دینداری نہیں ہے، گھر میں دین نہیں ہے، گھر کے اندر کسی طرح کا جو ہے کوئی ماحول نہیں ہے، ایسے گھروں کے اندر بھی آج ہمارے نوجوان اور ہمارے مرد اپنی دنیاوی لالچ کے لیے اپنی عورتوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ باندیوں کو منع کر رہے ہیں، اور یہ تو تمہاری بیوی ہے جو باندھی نہیں ہے، آزاد ہے وہ تو، کہ اللہ نے انہیں تمہارے انڈر میں نکاح کے تحت ڈال دیا ہے اور تم اپنی دنیا کمانے کے لیے ان کو اس طرح مجبور کر رہے ہو. صرف اللہ تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ یہ تو باندیوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں اگر آج کے زمانے میں کوئی اگر ایسا کر رہا ہے تو کتنا بڑا شریعت کی نگاہ میں گنہگار ہے. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ جو ان مجبوری کی وجہ سے، جو بے بسی کی وجہ سے پھر بھی اگر یہ زنا کر رہی ہے تو اللہ انہیں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. اب ان سارے حکموں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس رکوع کے آخر میں ہم مسلمانوں سے اور جو قرآن کریم کی اس درس کو سن رہا ہے انہیں یہ خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، دیکھیے ہم تمہارے سامنے قرآن کریم کے سارے احکام کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. ابھی آپ سن رہے ہیں کہ بھئی جو ہے بد نظری کے کیا احکام ہیں، پردے کے کیا احکام ہیں، زنا کے کیا مسائل ہیں. اس طریقے سے ایک انسان کو دینی زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر کھول کھول کر بیان کر دیے. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. اور صرف یہ احکام نہیں، اس قرآن کریم میں پچھلے زمانے کے سارے واقعات بھی تمہارے سامنے بیان کیے تاکہ تم ان سے کچھ عبرت حاصل کرو. عقل مند آدمی کون ہے کہ جو پچھلے زمانے سے جو چیزیں اس کے سامنے ان کے ذریعے سے جو ہے نصیحت حاصل کرے. ایک آدمی کو اگر زہر دیا اور اس نے زہر کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اب دوسرا آدمی نے دیکھا کہ اس نے زہر پیا، زہر کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے، اب اس کے لیے ضروری کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو زہر سے بچائے. یہ اس کے لیے عبرت کی بات تھی کہ میں اس سے عبرت حاصل کروں کہ اب میں زہر کو پیالہ کبھی ہاتھ میں نہیں پکڑوں گا. لیکن وہ کیا کہے، نہیں میں تو انوبھو کروں گا، میں دیکھا دیکھی بات کو نہیں مانتا. تو آدمی کیا کرے گا، اپنی جان خطرے میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں ہم نے کھول کھول کے سارے احکام تمہارے سامنے بیان کر دیے، پچھلے قوموں کے حالات بیان کر دیے، نصیحت کی باتیں بیان کر دی. پھر بھی اگر تم ان سے نصیحت حاصل نہ کرو تو پھر تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. لیکن آج کل کیا مزاج بن رہا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا نا. اللہ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو معلوم نہیں تھا، یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جانے گا، قرآن و حدیث کے ڈیپ میں جتنا جائیں گے اتنا سنیں گے اتنا ٹینشن ہوگا. تو کہتے ہیں ایسا، یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی ہے. ایک مسلمان اور ایک امتی بن کر ہم آئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ کوئی اللہ نے تھوپا نہیں ہے قرآن کریم ہم پر، یہ ہمارے اپنی فائدے کے لیے. اس لیے کہ مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی میں اگر ہم چین، سکون، عزت، راحت
اور جنت کی نعمتوں سے ہم مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ اپنی من چاہی چھوڑ کر ہمارے قرآن والی زندگی تمہیں گزارنی پڑے گی۔ لیکن اگر انسان نیت کر لیتا ہے کہ نہیں مجھے اپنی زندگی کا رخ صحیح کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ چاہے نہیں کہ میں اپنی خواہش کو چھوڑوں، تو پھر شیطان اس کے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں سننے کا، بہت زیادہ اس کے ڈیپ میں نہیں جانے کا، ورنہ پھر کون سی بات پر تم عمل کرو گے، تم تو پھنس جاؤ گے کہ یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے، یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے۔ یہ تو کہتے رہے ہمیں تو اپنے مطابق زندگی گزارنے کی، یہ شریعت کا شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ ایک مسئلہ لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمیں معاف کر دیں۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک مسئلہ سنا رہا ہوں کہ ایک آدمی جنگل کے اندر پہاڑ کی اونچی چوٹی پر ہے۔ کتنی اونچی چوٹی پر؟ کہ اتنی اونچی چوٹی پر ہے، ٹاپ پر ہے کہ جہاں کوئی اس کو دین کی شریعت کی بات پہنچانے والا نہیں گیا۔ سمجھ لو کہ کسی نبی کے زمانے میں وہ آدمی پیدا ہوا، لیکن وہ نبی بھی اس کے پاس نہیں پہنچے، اس نبی کی تعلیم بھی اس کے پاس نہیں پہنچی، اور وہ اسی طریقے سے کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں اور جہالت میں مر گیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو تو کچھ سمجھانے نہیں آیا تھا، میرے کو کوئی نبی بھی نہیں آیا، کوئی نبی کی تعلیم میرے پاس نہیں آئی، میں پہاڑ کی اتنی اونچی چوٹی پر رہتا تھا، مجھے معلوم ہی نہیں کہ دین کیا، شریعت کیا، ایمان کیا، رسول کیا، میں تو بس جیسا تو نے مجھے پیدا کیا اس طرح میں نے زندگی گزاری، اس میں میرا کیا قصور؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے معلوم؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے چاہے کوئی تیرے پاس نہیں آیا، لیکن ہم نے دنیا کے اندر اپنی قدرت کی ایسی ایسی چیزیں پیدا کی تھی کہ اگر تو اس میں غور کرتا تو تجھے میرا اللہ ہونا سمجھ میں آ جاتا۔ تو نے غور کیوں نہیں کیا؟ جا تو جہنم میں چلا جا۔ اس کے لیے بھی کوئی عذر نہیں ہے، حالانکہ وہ تو ایک درجے میں ہمیں مجبور سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی اس کو سمجھانے نہیں گیا ہے۔ اور ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس علاقے میں، یہاں تو ہر بات ہمارے سامنے دین کی آ رہی ہے، شریعت کی آ رہی ہے، پھر بھی اگر ہم اس پر عمل نہ کریں، اس پر نیت نہ کریں، تو پھر یہ آدمی کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں آخر میں یہی کرے ان سارے قانون کو نازل کرنے کے بعد کہ ہم نے تمہارے لیے اپنی قرآن کریم کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا، پچھلے لوگوں کے واقعات کو بیان کیا، اور نصیحت کے باتیں ڈرنے والوں کے لیے بیان کی، تاکہ تم ان باتوں کو سن کر اپنی زندگیوں میں داخل کرو۔ اس لیے آج کی ان آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ زنا کی روک تھام کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں پر روک لگائی ہے، وہاں اللہ نے نکاح کی ترغیب دی ہے۔ اس لیے ہمیں اب اس نکاح کی مہم چلانے کی ضرورت ہے، نکاح کو سادہ بنانے کی ضرورت ہے، رسومات سے خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت مرتبہ بہت جگہوں پر تو نکاح اس لیے رکے ہوئے ہیں، نکاح میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے نکاح کو ایک بہت بڑا سوروپ دے رکھا ہے کہ نکاح اسی وقت ہوگا جب کہ یہ فلاں رسمیں کرنی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، اور ان رسموں کی وجہ سے بیچارہ ایک غریب آدمی اپنے بچی کی نکاح نہیں کرتا۔ اس لیے ان سارے رسموں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، بالکل نکاح کو سادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے نکاح کی حقیقت کیا ہے؟ کہ ایک لڑکی کا ولی نکاح کی مجلس میں صرف یہ کہے کہ میں نے لڑکی کی اجازت لے کر آیا ہوں، تم اس کا قاضی صاحب نکاح کرا دو۔ لڑکا کہے کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ صرف 2 ایجاب و قبول کا نام نکاح کی حقیقت ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اور ہم نے نکاح کے لیے کیا کیا کر رکھا ہے؟ نکاح سے پہلے اتنا لمبا چوڑا لسٹ، اور نکاح کے لیے اس سے پہلے اتنے مہنگے جو ہے اس کے لیے سامان، اس کی جہیز کی تیاری، اتنے سارے زیورات کی تیاری، فلاں ہوٹل کا بکنگ، یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہوگی تو ہمارا نکاح ہی نہیں ہوگا۔ ہم اس کو نکاح ہی نہیں سمجھ رہے، کتنا مہنگا ہم نے نکاح کو بنا دیا۔ کہا کہ جہاں نکاح مہنگا ہوگا وہاں زنا سستا ہو جائے، اور جہاں نکاح سستا ہوگا وہاں زنا مہنگا ہو جائے۔ اس لیے نکاح کو عام کرنے کی ضرورت ہے، نکاح کو سادہ بنانے کی ضرورت ہے۔ افضل النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے مبارک نکاح وہ ہے جس نکاح میں سب سے کم مشقت ہو، سب سے کم خرچہ ہو۔ ہم اگر اس طریقے سے شروع نہیں کرے گا تو کون شروع کرے گا؟ اصلاح معاشرہ کہتے ہیں کہ سماج سدھارنا، اصلاح معاشرہ نام کس کا ہے؟ سماج میں رہنے والا ہر آدمی اگر اپنے اعتبار سے نیت کر لے کہ مجھے اپنی زندگی صحیح سے گزارنی ہے، مجھے اپنے بچوں کی شادیاں سادگی سے کرنی ہے، سارے جو ہے سماج میں رہنے والے کر لیں گے تو پورا سماج اصلاحی معاشرہ ہو گیا۔ لیکن اگر ہم کسی اور کو کہتے رہے اپنی ذات سے شروع نہ کریں تو پھر سماج میں اصلاح کہاں سے آئے؟ اس لیے ان باتوں کو دل پر لینے کی ضرورت ہے اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق